یہ دونوں کے دونوں میں شیئر کر دوں گا، بلکہ میں نے کل شیئر کیے تھے. باقی جو میرے یہاں پہ محترم ریسپیکٹیبل یہاں پہ موجود ہیں، وہ جو کل میں نے شیئر کیے تھے نا اسائنمنٹ، پہلی بھی اور دوسری بھی، تو وہ پلیز گروپ میں شیئر کر دیں، تاکہ یہاں پہ جو ایک ایشو چل رہا ہے یا ٹینشن ہے، تو ٹینشن میرے کسی محترم کو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں تو لازمی جو ہے نا وہ یہاں پہ شیئر کر دیں. اور مسرت زاہد صاحبہ، آپ جو ہے یہ گیسٹ کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آفیشیلی یہاں پہ موجود ہوں. آفیشیلی پہلے بھی کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے یونیورسٹی کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو ملا، آپ اس پر جو مائکروسافٹ ٹیم ہے، ایپ ہے یا جو بھی ہے، تو اس کو آپ یونیورسٹی والے یوزر نیم اور پاسورڈ سے لاگ ان کریں، تب آپ جو ہے نا آفیشیل یہاں پہ موجود ہوں گے. چلیں جی، ورچوئل اپروچ یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد پٹنگ دا اپروچز ٹوگیدر. اچھا بھائی، یہ تمام جو اپروچیں ہیں، تمام جو نظریے ہیں، سوچیں ہیں، ان سب کو جو ہے نا وہ اکٹھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سورس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اخلاقی ایتھکس میں باقی لوگوں سے بہت نمایاں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، یہ جو اصل میں جو ایتھکس یہاں پہ جو ہماری یہ جو بک ہے ایتھکس کا، اس سے کیا تعلق ہے؟ ایتھکس کا یہ ہے کہ ٹیکنیکل رائٹنگ، جب ہم کوئی بھی چیز ہم تحریر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایک ٹیچر ہیں، اور ٹیچر جب آپ کوئی چیز تحریر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو گریٹنگز ہیں، وہ جو اس تحریر یعنی اس شعبہ، جس شعبے میں آپ ہیں، اس شعبے کے جو رولز ہیں، جو اخلاقیات بنتی ہیں، جو انداز ہیں، وہ اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ اسی شعبے کی ایتھکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹیکنیکل رائٹنگ اگر آپ کوئی ایڈ لکھ رہے ہیں یا اگر آپ کوئی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، آپ جس محکمے میں ہیں اور جس کو رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی جس باس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان اپنے باس سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے، کیسے آپ نے وہ عزت و تکریم دینی ہے، وہ آپ چیزیں جو خیال کرتے ہیں اسی کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. تو ان اخلاقیات کا ہم ٹیکنیکل رائٹنگ میں کیسے ہم نے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز تحریر کرتے ہیں، دیکھیں آپ جب ایک ریسرچ والے پہ کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس کا جو دیباچہ ہے، فہرست ہے، اس میں آپ سب سے پہلے اپنا وہ جو آپ کا باس ہوتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں انہیں کی معاونت سے یہ میں جو ریسرچ ہے یا مقالہ ہے یا تھیسس ہے، یہ میں مکمل کرنے کی جو ہے وہ مجھے وہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ میرے اس مقالے کی تکمیل میں فلاں 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 اپنے تمام اس یونیورسٹی کے وہ جو آپ کے اپنا جنہوں نے بھی آپ کی ہیلپ کی، جو آپ کے باس ٹھہرتے ہیں، آپ سب کا نام لیتے ہیں، یہ ایتھکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ایتھکس کا نہ صرف ہمارے ٹیچنگ میں، بلکہ یہ ہمارے جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں، تمام پہلوؤں میں ایتھکس کا جو ہے وہ سکوپ بنتا ہے. جب آپ سکول میں ہیں، ٹیچر ہیں، اگر ٹیچر نہیں اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اپنے ٹیچر سے آپ نے کیسے مخاطب ہونا ہے، یا کوئی چیز آپ نے ٹیچر کو کیسے تحریر کر کے دینی ہے، اپلیکیشن آپ نے کیسے لکھنی ہے، یہ تمام آپ نے ٹو دا ہیڈ ماسٹر گوٹ، یہ جو ہے یہ ایتھکس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ایتھکس کا یہ ٹیکنیکل رائٹنگ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. یہ فرح ناظر صاحبہ، فردوس، یہ دیکھیں وہ ادھر آئے، آپ خود چیک کر لیں، کیونکہ میں اگر چیک کرتا ہوں تو میرا ٹائم ضائع ہوگا نا. تو آپ میں سے کوئی چیک کر لے کہ یہاں پہ کیا نام ہے ان کا، فردوس، سعدیہ، یہ دیکھیں یہاں پر کوئی موجود ہیں اپنے پیپلز میں. آپ وہ دیکھیں کہ پیپلز میں وہ موجود ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ گیسٹ میں ہیں یا وہ ایسے ہے. لابی میں تو میں نے دیکھا ہے، لابی میں وہ نہیں ہے. اچھا، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں. لابی میں اس وقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت 80 کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اچھا، میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ فوزیہ، یہ سارے کے سارے جو ہے. اچھا بھی یہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ریکگنائز این ایتھیکل ایشو. اچھا بھائی، یہ دیکھیں
وہی بات وہ جو میں نے کہی کہ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم اخلاقی لحاظ پہ کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ جو میں نے مثال دی کھلاڑیوں کی, وہ جو میں نے مثال دی اپنے گھر میں بزرگوں کی, وہ جو مطلب ہے کہ مطلب شرم والی جگہوں پہ خارج کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اندر جو اخلاقی کوئی ایشو آ رہا ہے, جو اخلاقی ہماری گراوٹ کا سبب بن رہا ہے, اس چیز کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے, شناخت کرنا ہے. ٹھیک ہے, گیٹ دا فیکٹس, آپ حقائق لیں, ایویلیویٹ الٹرنیٹیو ایکشن, اور پھر آپ جو ہے نا اس کے متبادل جو آپ کو کام کرنے ہیں وہ بھی آپ ان کا جائزہ لیں کہ بھئی اس سے یہ دیکھیں میں اپلیکیشن اس طرح لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ باس اس طرح نہ فیل کر لے, پھر آپ اس کے متبادل کوئی اور الفاظ آپ اپنا یوز کرتے ہیں. یہ جو بہتر سے بہتر کا جو ہمارا سفر ہے یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایتھکس میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خود کو ہر وقت ایویلیٹ کرتے ہیں کہ بھی اس سے بہتر اور کیا وہ جو ہے وہ ذریعہ ہو سکتا ہے, وہ طریقہ ہو سکتا ہے کام کرنے کا یا لکھنے کا. اس تحریر کو میں اور کتنے بہتر انداز میں وہ اپنے پاس کے لیے لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ جیسا بھی آپ خود نے لینا ہے, میک اے ڈیسیژن اینڈ ٹیسٹ اٹ, اور پھر آپ جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, مختلف جو آپ کو متبادل پہلو نکلتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے اچھا پہلو ہے, اس طریقے سے میں بہترین انداز میں لکھ سکتا ہوں یا کام کر سکتا ہوں, پھر آپ ایک ڈیسیژن بنا لیتے ہیں کہ بس یہی سب سے بہترین ہے. تو پھر وہ جب ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, یعنی وہ لکھتے ہیں, پھر اس کو لکھنے کے بعد پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آیا یہ صحیح لکھا ہے. اچھا, ایکٹ اینڈ ریفلیکٹ آن دی آؤٹ کمز, پھر آپ وہ جو ایکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو آپ چیز کوئی لکھ لیتے ہیں اپنے باس کے لیے, تو پھر جو اس کے بعد جو اس کا وہ رویہ اس آدمی سے یا اس بات سے آپ کو ملتا ہے, وہ آپ کا آؤٹ کمز ہے, وہ آپ کا حاصلات ہے. اب وہ آپ خوش ہوتا ہے یا جو ہے وہ خفا ہوتا ہے, یہ آپ کا آؤٹ کمز ہے. آؤٹ کمز جو آپ ان پٹ کرتے ہیں وہ ان پٹ آپ کی تحریر ہے, جو تحریر میں آپ نے ایتھک جو ہے اپنا پہلو آپ اس کو بہت اچھے انداز میں یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ جو ہے وہ جو رائٹنگ ہے ٹیکنیکل, جو بھی آپ کو وہ تحریر لکھنے کو کہتا ہے وہ ٹیکنیکل ہے. آپ جس شعبے میں جس ادارے میں کوئی آفیشلی اگر کوئی آپ کو کوئی چیز لکھنی ہو, وہ جو لکھیں گے وہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوگی, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ کوئی سرکاری ادارہ ہے, چاہے وہ آپ ٹیچنگ سے وابستہ ہیں یا ڈاکٹر کے شعبے سے وابستہ ہیں یا پٹوار کے شعبے سے وابستہ ہیں, یا آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں, اگر آفیشلی آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ بنتی ہے. اور ٹیکنیکل رائٹنگ میں آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کے تمام اخلاقی اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا, اور تو وہ تمام اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تب آپ اپنی اس ٹیکنیک اپنے اس رائٹنگ میں آپ نے ایتھکس کو یوز کیا. جتنا آپ اس ادارے کے ایتھکس یوز کریں گے, ٹھیک ہے, مثلاً آپ فوج میں جاتے ہیں, وہاں پر جو باس ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم سول میں ہمارا جو ہے وہ ایتھکس اور ہیں, اور ملٹری کے جو ہے وہ ایتھکس کچھ اور ہیں. وہاں پہ جو ہے نا وہ جو بھی سبارڈینیٹ ہوتا ہے وہ فوراً ہی یس ارے کوک اور اس طرح ٹینشن کر کے وہ سلوٹ مارتا ہے. یہ وہاں کے ایتھکس ہیں. اور وہاں اگر آپ آرمی میں ہیں تو وہاں پر آپ کو آرمی کے ایتھکس آپ نے یوز کرنے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو ٹیچنگ سے وابستہ جو ایتھکس بنتے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں. یہی ایتھکس ہیں ٹیکنیکل جو رائٹنگ ہے. رائٹنگ اگر لکھ رہے ہیں تو وہ رائٹنگ میں آپ نے استعمال کرنی ہے. اگر اورلی آپ کوئی کر رہے ہیں تو اورلی بھی آپ نے وہی ایتھکس یوز کرنے ہیں. جس شعبے میں آپ ہیں اسی شعبے کے آپ ایتھکس یوز کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں, جیسا دیش ویسا بھیس. یہ آپ نے تو سنا ہے نا, جیسا دیش ویسا بھیس, وہی ایتھکس ہے. جیسا شعبہ ویسے آپ نے وہاں کے جو اخلاقی اصول بنتے ہیں وہ آپ نے وہاں پہ وہ یوٹیلائز کرنے ہیں. اوکے, کلیئر. چلیں جی, باقی 1 منٹ رہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام میں. چلیں ایسی آخری جو ہمارا وہ منٹ ہے, اس میں جو ہے آپ سب سے فیڈ بیک بھی لینی ہے کہ بھئی آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ کیسا رہا, اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ سے دعائیں لینی بھی ہیں اور آپ کو دعائیں دینی بھی ہیں. تو چلیں چلتے چلتے آپ سب کے لیے, سب جتنے میرے محترم یہاں پہ موجود ہیں, سب کے لیے میرا جو ہے وہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے,
اور دنیا جہان کے تمام ایتھکس آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ اخلاقی لحاظ سے دنیا سے بہت اچھے مقام پہ رہیں، اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عزت میں، علم میں، ادب میں، ایتھکس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، نہ صرف سمجھ عطا فرمائے بلکہ تمام چیزوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت میں، رزق میں آسانی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، کامل ایمان والی، کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ اس دنیا میں بہت اچھی شیئرنگ کر کے جائیں، آمین۔ اور میں بھی آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، اور یہاں پہ مجھے بہت سی دعائیں ملیں گی اور آپ کو ایک دعا ملے گی، لیکن میں بڑا خوش نصیب نہیں ہوں کہ اس وقت 80 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مجھے دعا دے رہے ہیں، اور آپ کو صرف میری طرف سے دعا مل رہی ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوش نصیب بنایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو